باب جہاد فی سبیل اللہ میں دشمن کے مقابل صف بناتے وقت دعا کرنا۔ حدیث نمبر 661۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو گھڑیاں ایسی ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بہت کم دعا کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا رد کی جاتی ہے، اذان کے وقت اور جب اللہ کے راستے میں صف بندی ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ حدیث نمبر 662۔ سیدنا ابو سرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گنا کا اور اپنے غلاموں کے گنا کا سوال کرتا ہوں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 662۔ دوسرے سند میں بھی سیدنا ابو سرمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل بیان کیا ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 663۔ جناب شتیر بن شکل بن حمید رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائے جس سے میں نفع اٹھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ دعا کیا کر، اللہم عافنی من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی و شر منی، اے اللہ مجھے میرے کانوں، میری آنکھوں، میری زبان، میرے دل اور میری منی کے شر سے عافیت دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، منی سے مراد زنا اور فسق و فجور ہے۔ حدیث نمبر 664۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی ویسر الہدی لی، اے اللہ میری اعانت فرما اور میرے مقابلہ میں کسی کی اعانت نہ فرما، میری مدد فرما اور میرے مقابلے میں کسی کی مدد نہ فرما، اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 665۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ ترجمہ، اے اللہ میری اعانت فرما اور میرے مقابلے میں کسی کی اعانت نہ فرما، میری مدد فرما، میرے مقابلے میں کسی کی مدد نہ فرما، میرے لیے اچھی تدبیر فرما اور میرے مقابلے میں کسی کی تدبیر کو کامیاب نہ فرما، میرے لیے ہدایت کو آسان فرما دے اور اس کے خلاف میری مدد فرما جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے رب، مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، تیری بہت زیادہ فرما برداری کرنے والا، تیری طرف رجوع کرنے والا، عاجزی کرنے والا، متوجہ ہونے والا بنا دے۔ میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو دھو دے، میری دعا قبول فرما، میری حجت قائم فرما اور میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان کو درست فرما دے اور میرے دل سے میل کچیل نکال دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 666۔ جناب محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے ممبر پر یہ دعا کی، انہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منع اللہ ولا ينفع ذا الجد منہ الجد، بے شک اے اللہ جو کچھ تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی بزرگی والے کو تیرے مقابلے میں اس کی بزرگی فائدہ نہیں دے سکتی، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر کی انہی سیڑھیوں پر سنے ہیں۔ دوسرے سند ہمیں موسیٰ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں
عبد الواحد نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہمیں عثمان بن حکیم نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن کعب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سنا ہے۔ تیسرے سند ہمیں محمد بن مسنہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہمیں یحییٰ نے بیان کیا وہ ابن عجلان سے وہ محمد بن کعب سے انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہما سے اسی طرح سنا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 667 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے موافق دعا یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی لا یغفر الذنوب الا انت رب اغفر لی۔ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 668 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اصلح لی دین الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واجعل الموت رحمتا لی من کل سوء۔ اے اللہ میرے لیے اس دین کو سنوار دے جو میرے معاملات کا تحفظ ہے، میرے لیے میری دنیا کو سنوار دے جس میں میری معاش ہے، میری موت کو میرے لیے ہر برائی سے رحمت بنا دے، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 669 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کی سختی، بدبختی کے تسلط، بری تقدیر اور دشمنوں کی خوشی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث میں 3 باتیں تھیں، میں نے ایک زیادہ کر دی، مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کون سی ہے۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 670 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، کاہلی سے، بخل اور برے بڑھاپے سے، سینے کے فتنے اور عذاب قبر سے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 671 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں بے بسی، کاہلی، بزدلی، سخت بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 672 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں غم، فکر و غم، بے بسی اور کاہلی، بزدلی اور کنجوسی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 673 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی انک انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے جو گناہ میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے اعلانیہ کیے، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، بلا شبہ تو ہی مقدم آگے بڑھانے والا ہے اور مؤخر پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 674 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والعفاف والغنی۔ اے اللہ
بے شک میں آپ سے ہدایت پاک دامنی اور گنا کا سوال کرتا ہوں۔ اور ہمارے بعض ساتھیوں نے جناب عمر رحمہ اللہ سے وتقا اور تقوی کا لفظ بھی روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 675۔ جناب ثمامہ بن حزم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ کو بلند آواز سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من الشر لا یخلطہ شیء۔ اے اللہ بے شک میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں کوئی چیز مخلوط نہ ہو۔ میں نے پوچھا یہ شیخ کون ہے؟ جواب دیا گیا یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 676۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد کما یطہر الثوب الدنس من الوسخ۔ اے اللہ مجھے برف، اولو اور ٹھنڈے پانی کے ذریعے پاک صاف کر دے جیسے میلا کپڑا میل کچل سے صاف کیا جاتا ہے۔ پھر فرماتے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے آسمان کے بھراؤ جتنے، زمین کے بھراؤ جتنی، اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کے بھراؤ جتنی تعریفیں ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 677۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت قتادہ رحمہ اللہ سے ذکر کی تو انہوں نے کہا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اور اسے مرفوع بیان نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 678۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ میں فقر، قلت اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 679۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی جنہیں ہم یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے عرض کیا، آپ نے ایسی دعائیں فرمائی ہیں جنہیں ہم یاد نہیں کر سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں گا جو تمہارے لیے اس سب کو جمع کر دے گی۔ وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک مما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونستعیذک مما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ ہم بے شک تجھ سے ہر ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں جن کا سوال تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا، اور ان چیزوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے نبی محمد نے تیری پناہ مانگی۔ اے اللہ تجھ ہی سے مدد کی درخواست ہے، تجھ تک ہی ہماری رسائی ہے، اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 280۔ جناب عمر بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة النار۔ اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے اور تیری پناہ مانگتا ہوں، اور دوزخ کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 681۔ جناب سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم قنعنی
بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علی کل غائبت بخیر۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے دے رکھا ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما اور میرے لیے اس میں برکت فرما اور مجھے ہر غائب چیز کا بھلائی کے ساتھ بدلہ عطا فرما۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 682، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 683، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 684، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالبرد والثلج والماء البارد، اللہم طہرنی من الذنوب ونقنی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، آسمانوں کے بھراؤ جتنے اور زمین کے بھراؤ جتنے اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کے بھراؤ جتنے۔ اے اللہ مجھے اولو برف اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے اور مجھے ایسا صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچل سے صاف کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 685، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری نعمت کے چھن جانے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری اچانک گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم۔ باب بارش کے وقت کی دعا۔ حدیث نمبر 686، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے کناروں میں سے کسی کنارے پر بادل دیکھتے تو اپنا کام چھوڑ دیتے اگرچہ نماز میں ہی کیوں نہ ہوتے، پھر بادل کی طرح متوجہ ہو جاتے۔ اگر بادل چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور اگر بارش ہوتی تو یہ دعا فرماتے، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اسے موسلا دار اور نفع والی بنا دے۔ صحیح البخاری۔ باب موت کی دعا کرنے کی بیان میں۔ حدیث نمبر 687، جناب قیس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے اپنے جسم پر گرم لوہے سے 7 داغ لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے لیے ضرور موت کی دعا کرتا۔ صحیح البخاری صحیح مسلم۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ حدیث نمبر 688، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، ترجمہ، اے میرے رب بخش دیجئے میری خطا، میری جہالت، میرے کاموں میں میری بے اعتدالی اور وہ بھی جن کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے۔ اے اللہ میری تمام خطائیں معاف کر دے، جو عمدن کی ہو، جو نادانی سے کی ہو، جو مذاق میں کی ہو، یہ سب مجھ سے صادر ہوئی ہیں۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بھی بخش دے جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو میں نے چھپ کر کیے اور جو اعلانیہ کیے۔ تو ہی مقدم آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی مؤخر پیچھے ہٹانے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 689،
سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: بخش دیجئے میری خطا، میری جہالت اور میرے کاموں میں میری بے اعتدالی، اور وہ بھی جن کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے۔ اے اللہ، میرا ٹھٹھا مذاق، میری بے جا سنجیدگی، میری بھول چوک اور میرے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ معاف کر دے، اور یہ سب مجھ سے صادر ہوئے ہیں۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 690۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے معاذ! میں نے عرض کیا: لبیک، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا: اور اللہ کی قسم، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کر؟ میں نے عرض کیا: ہاں۔ ارشاد فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ پڑھا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 691۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کلمات کہے: الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ ہی کے لیے ہے ایسی تمام تعریفیں جو کثرت سے پاکیزہ اور بابرکت ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ وہ آدمی خاموش رہا اور سمجھا کہ اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: وہ آدمی کون ہے؟ اس نے ٹھیک بات ہی کہی ہے۔ ایک آدمی نے کہا: میں ان کلمات کے بدلے خیر کی توقع رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے 13 فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان میں سے کون ان کلمات کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے لے جاتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 692۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 693۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے واپس تشریف لاتے تو کہتے: غفرانک، اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 694۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے: اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة القبر۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 695۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ کی ہر رات گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی حاجت کو تشریف لے گئے، پھر آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور پھر سو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھے اور مشکیزہ کے پاس تشریف لائے، اس کا تسمہ کھولا، پھر وضو کیا اور وضو کرتے ہوئے نہ زیادہ پانی بہایا اور نہ پانی کے استعمال میں کمی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر میں بھی اٹھ گیا اور انگڑائی لی کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں آپ کی وجہ سے بیدار ہوا ہوں۔ پھر میں نے بھی وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوا، آپ نے میرا کان پکڑا اور گھما کر مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ آپ کی رات کی 13 رکعت کی نماز پوری ہو گئی، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ کھراٹے لینے لگے۔ جب آپ سو جاتے تھے تو کھراٹے لینے تھے،
خراٹے لیتے تھے۔ پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز فجر کی اطلاع دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ آپ کی دعا میں یہ الفاظ بھی تھے: اللہم اجعلنی فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کان میں نور کر دے، میرے دائیں طرف نور کر دے، میرے بائیں طرف نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لیے بڑا نور کر دے۔ جناب قریب رحمہ اللہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اور 7 چیزیں صندوق میں ہے۔ پھر میں اولاد عباس میں سے ایک آدمی سے ملا تو انہوں نے مجھے ان کے متعلق بیان کیا کہ عصبی و لحمی و دمی و شعری و بشری، میری پٹھوں، میرے گوشت، میرے خون، میرے چمڑے میں نور کر دے۔ اور اس نے 2 اور چیزوں کا بھی ذکر کیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 696۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو نماز پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان فرماتے، ایسی ثنا جو اس کی ذات کے لائق ہے۔ پھر آپ کے کلام کے آخر میں یہ دعا ہوتی: ترجمہ: اے اللہ میرے لیے میرے دل میں نور کر دے، میرے لیے میرے کان میں نور کر دے، میرے لیے میری آنکھ میں نور کر دے، میرے لیے میرے دائیں جانب نور کر دے، میرے بائیں طرف نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے لیے نور زیادہ کر دے، میرے لیے نور زیادہ کر دے، میرے لیے نور زیادہ کر دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 697۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے: ترجمہ: اے اللہ تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا نور ہے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کا رب ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، میں نے تیری طرف رجوع کیا، تیری قوت سے میں نے دشمنوں سے جھگڑا کیا اور تجھی کو میں نے حاکم بنایا، لہٰذا مجھے معاف کر دے جو گناہ میں نے پہلے کیے اور بعد میں کیے، چھپ کر کیے اور اعلانہ کیے۔ تو میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 698۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: ترجمہ: اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور اپنے اہل میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو میرے عیوب پر پردہ ڈال دے، مجھے خوف سے امن بخش، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں طرف سے، میرے بائیں طرف سے، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 699۔ جناب عبید بن رفاعہ زرقی رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب احد کا دن تھا اور مشرکین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب کی ثنا بیان کروں۔ صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی تو آپ نے یہ دعا فرمائی: ترجمہ: اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ اسے کوئی لپیٹنے والا نہیں جسے تو پھیلا دے، اور اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں جسے تو دور کر دے، اور اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جسے تو قریب کر دے، اور اسے کوئی دینے والا نہیں جسے تو نہ دے،
اور اس سے کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکتوں، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ایسی دائمی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ منتقل ہو اور نہ زائل ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے تنگ دستی کے دن نعمت کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے ہمیں عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک دی۔ اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور اس سے ہمارے دل میں مزین فرما دے اور کفر و فسق اور نافرمانی کو ہمارے نزدیک مکروہ بنا دے اور ہمیں ہدایت والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اسلام پر موت دے اور اسلام پر زندہ رکھ اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بغیر کسی رسوائی اور بغیر فتنے میں مبتلا ہوئے ملا دے۔ اے اللہ کافروں پر لعنت کر جو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان پر سخت مصیبت اور عذاب اپنا نازل فرما۔ اے اللہ ان کافروں پر بھی لعنت کر جنہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اے معبود برحق ہماری دعا قبول فرما۔ علی رحمہ اللہ راوی حدیث نے کہا اور میں نے اسے محمد بن بشار سے بھی سنا ہے اور انہوں نے اس کی سند بھی بیان کی ہے لیکن میں اسے ہمیشہ بیان نہیں کرتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب مصیبت کے وقت دعا کرنا۔ حدیث نمبر 700۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظمت والا اور حلم والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین اور عرش عظیم کا رب ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب